یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سوچ عطا فرمائی تھی. آج مطلب رہ گیا ہے، سوچ یہ ختم ہو گئی، جذبہ ہمدردی کی سوچ، ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ ہمدردی کی سوچ ختم ہو گئی، صرف مطلب رہ گیا. مطلب اگر ہے تو 6 چکر لگائیں گے، مطلب نہیں ہے تو منہ کر کے بھی نہیں بیٹھیں گے. یہ مسلمانوں کی، پورے دنیا کی مسلمانوں کی کیفیت ہے. اور تم دیکھ ہی رہے ہو کہ وہ اکیلے فلسطینی والے پٹ رہے ہیں اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں، یوں کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ پٹ رہے ہیں، پٹن دو، کوئی بات نہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ایک دوسرے کا درد ہوا کرتا تھا. یہ صفت یعنی ایک دوسرے کا جذبہ ہمدردی، یہی اللہ کو پسند ہے. رحم دلی اللہ کو پسند ہے. اللہ جس کے دل میں رحم ہوتا ہے، جذبہ ہمدردی ہوتا ہے، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور دوستوں کے لیے، ولیوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال. رات دن ہر ایک آدمی خوف میں بھی رہتا ہے اور رنجیدہ بھی رہتا ہے. اور اللہ نے ان کے لیے بشارت دے دی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. خوشخبری یعنی نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ کوئی تکلیف ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بزرگان دین نے جو سلسلہ بسلسلہ چلتے چلے آئے ہیں، یہی ہمیں سبق دیا ہے. آج 8 دسمبر ہے، ہم اس مرد مجاہد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جن کا فیض صرف مینا ٹھیر ہی پر نہیں بلکہ پورب سے رامپور کے علاقے سے لے کر اور امروہہ ضلع تک پیدل چل چل کے انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دین بتا دیا، سکھا دیا، نماز سکھا دی، بتا دی. انہوں نے جو ہے رسموں کی پابندی سے ہٹا کر کے اللہ کے سامنے سرو سجود ہونے کی دلوں میں جو ہے الفت محبت بھر دی. اور وہ ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ایوز سیف الحق لال پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج ان کی برسی ہے. سن 1995 میں 8 دسمبر کے دن وہ اس دار پانی سے جو ہے عالم بالا کی جانب کو کوچ کر گئے. ہر کسی کو جانا ہے. 28 سال ہو چکے انہیں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے. آج بھی ان کا نام روشن ہے. بڑے بڑے ان کے دور میں انہیں مٹانے کے لیے آئے، کوئی موٹے تھے، کوئی پتلے تھے لال پور کے، اور انہوں نے جو ہے انہیں مٹانا چاہا. پردھانی بھی چھین لی اور مدرسہ بھی چھین لیا، مدرسے کی زمین بھی چھین لی، ان پہ آنے جانے پہ پابندی لگا لی. تو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ مٹائے سے مٹتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مٹ رہے؟ کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قدم بڑھائے تھے. انہوں نے جب بات کی تھی تو اللہ کی بات کی تھی، اللہ کے رسول کی بات کی تھی. انہوں نے اگر معاشرے میں برائی دیکھی تو اس برائی کے خلاف سینہ سپر ہو گئے. جب باجا بجتا ہوا دیکھا اور شادیوں میں تو جو ہے وہ گئے، جگہ جگہ وہ پنچایتیں ہوئی اور تنظیم رضائے مصطفیٰ قائم کی، اور وہ اس ناچنے گانے کے باجے کو رسم کو انہوں نے ختم کر دیا. اس سے پہلے سن 67 میں اور بھی اسی طریقے کی خرافاتی رسمیں تھیں، تو وہ تمام رسموں کو انہوں نے بند کروا دیا. بڑے بڑے لوگ، دانشورہ، ذمہ داران قوم ان کے ساتھ ہوئے. تو جب بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اس تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کی بات پر لبیک کی اور برائیوں کو مٹا دیا. تیجے کی روٹی جو ہے بڑی بڑی لمبی چوڑی ہوا کرتی تھی. غریب آدمی بھی اگر ہوتا تھا تو اسے بھی ساتھ دے کے بنانی تھی. لال پور میں ایسا ہوا ہے جو ہے غریب آدمی کویا میں دب کے مر گئے، اور ان کے تیجے میں خود حاضر تھا، مولوی صاحب بھی حاضر تھے، میں بھی تھا. تو ایک ہی 2 یا 3 پتیلے جو بھی بیچارے قرض لے کے بنا چکے بنائے انہوں نے، تو وہ ایک ہی پھیرے میں سب اتر گئی بریانی، اور وہ ایک پلیٹ کھانے کے بعد میں اب بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور آگی. تو میاں عبدالستار جو میلاد خاں ہیں، انہوں نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، بھائی معافی چاہتے ہیں ہم، جو کچھ بنایا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب جو ہے اب تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا اور بنوا رہے ہیں. اتنی غیرت آئی. اسی دن مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم اس رسم کو آج ہی ختم کرتے ہیں. یہ جو رسم چل رہی ہے، میں نے بارہا منع کیا ہے، مولوی صاحب نے کہا میں نے بارہا منع کیا ہے، مگر آج ہم یہ بینڈ کرتے ہیں. اپنے گھر کو بلا لیا جتنے لوگ تھے اور کہا بھائی آج اس کے بعد میں کوئی بریانی نہیں بنائے گا. تیجے کی روٹی ختم، تیجے میں اعلان ختم، بھاتی میں اعلان ختم.
اور بھیکنپور میں پنچایت ہوئی, نگلیا میں ہوئی, فتح پور میں ہوئی, شاہپور دسر میں ہوئی, چکفاضل پور میں ہوئی, اور صاحب جلال پور میں پنچایتیں ہوئی, اور وہ سارے کے سارے رسمیں ختم ہو گئی. جیسے ہی مولوی صاحب کا زمانہ ختم ہوا, یعنی وہ کوچ کر گئے, اللہ کی جانب کو چلے گئے, تو پھر لوگ اسی جگہ پہنچ گئے, رفتے 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 اسی جگہ پہنچ گئے. پہلے تو شیخ آتے تھے باجا بجانے کے لیے اور ناچنے کے لیے بارات میں. اب ان کی ضرورت نہیں ہے, اب خود ہی اپنے گھر ہی ناچ لیتے ہیں. یعنی رات میں لڑکے ناچ لیں, دن میں جب بارات چلی جائے تو لڑکی ناچ لیتی ہیں. تو کوئی ناچنے یار گانے پہ اب پھر وہی بات ہو گئی, پابندی نہیں ہے. نہ تو ڈی جے کے 10,000 روپے 20,000 روپے جو جا رہے ہیں ان میں کسی کا درد ہو رہا, کسی کا درد نہیں ہوتا. بس امام صاحب کو دینے میں درد ہے کہ امام صاحب کو 10 کا نوٹ میں چلا جا, 10,000 روپے میں آگ لگا دو, پٹاخے پھوڑ دو, کوئی بات نہیں ہے. مولوی صاحب کی یہی تو تعلیم تھی کہ انہوں نے جو ہے ناچ گانے کو بند کر دیا. مان جاؤ ہم بھی آج ان کے غلام کھڑے ہیں, آپ بھی ان کی غلامی میں ہیں, تو اس باتوں کو مان جاؤ, کوئی برائی کی بات تھوڑی ہے. وہ ان کے تذکرے, ان کا جو ہے آج بھی روزہ جو ہے پر نور ہے اور قیامت تک پر نور رہے گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے جو ہے گناہوں کے خلاف جو بری رسمیں تھی ان کے خلاف آواز اٹھائی, تو اللہ کے وہ پسندیدہ بندے ہو گئے. انہوں نے اللہ کی باتوں کو دو لوگوں تک پہنچایا تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہو گئے. درود پاک پڑھیے, آج ان کی یاد تازہ ہو جانی چاہیے تمام محفل میں. رب سلم علی حبیب اللہ, رب سلم علی حبیب اللہ, مرحبا مرحبا حبیب اللہ, مرحبا مرحبا حبیب اللہ. انتظاری ہے ہم غلاموں کو, انتظاری ہے ہم غلاموں کو, اپنی صورت دکھا حبیب اللہ, اپنی صورت دکھا حبیب اللہ. رب سلم علی حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, والذین اوتوا العلم درجات, کہ ہم علم والوں کے درجے بلند فرمائیں گے, علم والوں کے درجے بلند فرمائیں گے. تو انہوں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. بھائی یہ سیف العلوم انہی کی یادگار ہے, لال پور کا مدرسہ انہی کی یادگار ہے, ٹکیا میں دیکھو انہی کی یادگار ہے, جلال پور میں حبیب العلوم انہی کی یادگار ہے, بحر الالوار میں انہی کی یادگار ہے. اور یہاں نہیں بلکہ الہ آباد میں, کانپور میں, دلی میں, بمبئی میں, نہ جانے کہاں کہاں. ایک مرتبہ بمبئی میں مناظرہ پھنس گیا, تو یہ عراق گئے ہوئے تھے مولوی صاحب, مولانا عبد صاحب اور مولانا مفتی عبدالرب صاحب ڈینگر پوری, یہ دونوں عراق گئے ہوئے تھے. تو عراق سے بذریعے ہوائی جہاز بلایا گیا اور وہ مناظرہ انہوں نے جیتا. تو اس مجمع میں لاکھوں کا مجمع تھا, تمام کے تمام دلی والے بھی تھے, بمبئی والے بھی تھے, وہ سب آپ کے ہاتھوں پر مرید ہو گئے, بیعت ہو گئے اور روحانی فیض حاصل کیا. آج بھی وہ لوگ مزار شریف پر حاضری کے لیے آتے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات, اللہ علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا. تو انہوں نے جو ہے آج ہمیں لے جاتے ہیں, آپ موٹر سائیکل سے, کاروں سے لے کے جاتے ہیں, ہم بھی کہیں جاتے ہیں, اور وہ پیدل چلتے تھے. 90 سال کی عمر میں, 95 سال کی عمر میں آپ کا جو ہے انتقال ہوا ہے. تو اس وقت تک ہم نے اپنے خود دیکھا ہے کہ ہم جاتے تھے محفلوں میں. شاہپور دسر گئے تو ہم تو گئے سواری سے, اور آپ پیدل ہی نکل لیے. صبح عیسیٰ پور منڈیا میں صبح ہی چلے گئے, پیدل جا پہنچے, ہم سے پہلے جا پہنچے, پیدل چل چل. کتنی عمر تھی؟ 90 سال کی عمر میں. یہ ان کے دل میں جذبہ عشق تھا, جذبہ عشق تھا. اور جس کے دل میں جذبہ عشق بیدار ہو جاتا ہے پھر منزل نہیں ہوتی, پھر تو منزل آسمانوں میں پہنچ جاتی ہے. اور جو کوئی لگ جاتا ہے اسے بھی